تو ناظرین محترم، توحید کے حوالے سے جہاں بات ہوتی ہے تو اکثر اوقات ہم سنتے ہیں کہ اسباب کے ساتھ یا اسباب سے ہٹ کر جو ہے پکارنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کے ساتھ پکارنا یا اسباب سے ہٹ کر پکارنا. تو مفتی صاحب اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم اسباب کے ساتھ بھی پکار سکتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی پکار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، لیکن مخلوق کو آپ صرف اسباب کے ساتھ پکار سکتے ہیں ورنہ شرک لازم آ جائے گا اگر اسباب سے ہٹ کر. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب کا مطلب پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جیسے ظاہری طور پر ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر کے اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلائیں تو آپ اٹھ کر جائیں گے، گلاس میں پانی بھریں گے اور مجھے لا کر دے دیں گے. یہ آپ نے ایک سبب اختیار کیا، ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں اسباب پیدا کی ہیں، آپ نے اس سبب کو اختیار کیا اور مجھے پانی پلا دیا. یہ ساری عالم اسباب ہے. ہمیں رزق حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں آتا بلکہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. ہم ایک سبب کو اختیار کرتے ہیں کہ پہلے نوکری تلاش ہوتی ہے، وہاں پہ محنت ہوتی ہے، یا کاروبار کے لیے محنت ہوتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں ہمیں مال ملتا ہے. تو یہ ایک سبب ہم نے اختیار کیا. تو اب اسباب کو سامنے رکھ کر کسی سبب کو اختیار کرتے ہوئے مخلوق سے مدد مانگی جائے تو لوگ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ کر سکتے ہیں. اصل ہے کہ اسباب سے ہٹ کر پکارنا، یعنی مثال کے طور پر میں کسی آپ کو کہوں کہ حضرت آپ مجھے جو ہے نا وہ ابھی جیسے اب ہم مثال کے طور پر ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ سولجر بازار سے 1 منٹ کے اندر اندر آپ میرے پاس یہ چیز لا کر دیں، تو اب یہاں سے وہاں تک جانا ہمارے پاس تقریباً 10-15 منٹ کا راستہ ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے 1 منٹ کے اندر چاہیے وہ اور یہ 1 منٹ واقعی 1 منٹ. ایک تو ہوتا ہے نا ہم کہیں گے فوراً لے کر آ جاؤ، میں کہوں گا نہیں، یہ 1 منٹ واقعی 1 منٹ ہونا چاہیے، بس یہاں سے اترو اور فٹافٹ لے کر آ جاؤ. تو یہ اسباب سے ہٹ کر ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. رستے میں رش بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا، یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو بعض لوگ اس کو شرک قرار دیتے ہیں اسباب سے ہٹ کر. لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات اس سلسلے میں یہ ہیں کہ چاہے اسباب سے ہٹ کر بھی اولیاء کرام کو پکاریں، چاہے اسباب کے ساتھ پکاریں، اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں آئے گا. دیکھیں مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ آپ اس علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں تو 10-15 منٹ لگتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس آ رہی تھی تو وہ ملکہ بلقیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جس مقام پر موجود تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس مقام پر موجود تھے، ان کے درمیان کم از کم 3 ماہ کی سفر کا جو وقت تھا، یا اگر سفر کرتے تو 3 ماہ کی مسافت طے ہوتی، یعنی 3 ماہ لگ جاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے تو آپ نے اپنے دربار میں موجود لوگوں کو، اس وقت جنات بھی موجود تھے، اولیاء بھی موجود تھے، ان کو کہا کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لا کر دے دے. اب آپ ذرا غور کریں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لا کر دینا، اب یہاں سے جائیں گے تو 3 مہینے لگیں گے، وہاں سے واپس آئیں گے تو 3 مہینے لگیں گے، یہ کل 6 ماہ لگتے ہیں، اور اس کو صرف وہاں سے واپس آنا ہے تو یہ 3 ماہ ہے. مفتی صاحب یہاں آپ کو ذرا سا میں انٹرپٹ کروں گا، ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں ہم وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑے ہی خوبصورت عنوان پر توحید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جاری تھا، آئیے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری اس سلسلے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جب ہم کسی کو اسباب سے ہٹ کر پکارتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے یا نہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ ملکہ آ رہی ہے تو آپ نے اپنے دربار میں موجود جتنے جنات تھے، جتنے اولیاء کرام تھے، ان سب کو ندا کی کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت لا کرتے تھے. اب وہ آ رہی ہے، اس کا صرف آنے کا سفر ہے تو اس کو تو 3 مہینے میں پہنچنا ہے. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مطالبہ ہے کہ اس سے پہلے، یعنی اب اگر اسباب کو دیکھیں تو 3 مہینے جانے میں لگتے ہیں اور 3 مہینے آنے میں لگیں گے، تو 6 ماہ کا وقت لگنا تھا اور اس کو 3 ماہ کا لگنا ہے. تو یہ پہلی ہی جو مطالبہ ہے نا، یہ اسباب سے ہٹ کر ہے، پہلا ہی مطالبہ. جی بالکل، کیونکہ اسباب سے تو 6 مہینے لگنے تھے. جی. تو ایک جن وہاں پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس وہ تخت جو ہے وہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لا کے دے دوں گا، 1 دن کے اندر. اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام پر یہ لازم ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی غلط بات کی جائے تو وہ فوراً اس کا رد کر دیں. تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اگر اسباب سے ہٹ کر مطالبہ غلط ہوتا تو پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ مطالبہ نہ کرتے. چلیں، جن نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں 1 دن کے اندر لے کر آ جاؤں گا، تو اس کو پھر رد کر دینا چاہیے تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے، یعنی 1 دن کا دعویٰ کرنا یہ بھی اسباب سے ہٹ کر،
اور پھر اس پر مزید مطالبہ کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، یہ بھی اسباب سے ہٹ کر. جی اب وہاں پر کوئی جن نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کے ولی عاصم بن برقیہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا. جی جی اور پھر وہ فٹافٹ لے کر آ جاتے ہیں. صحیح. تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو فوری طور پر لے کر آنا اور پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ جانا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مطالبہ یہ بھی شرک ہونا چاہیے تھا اگر اسباب سے ہٹ کر ہو تو. لیکن یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا تو یہ شرک نہیں ہے. حضرت عاصم بن برقیہ لے کر آ گئے تو یہ بھی شرک نہیں ہے. اب یہ اولیاء کرام اسباب سے ہٹ کر مدد کیسے کرتے ہیں تو اس کی وضاحت خود حدیث مبارکہ میں موجود ہے. اس آیت مقدسہ کے تحت امام رازی نے بہترین بات بیان فرمائی. حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے اس کو نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت. من عادى لي وليا آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کتنی زبردست. پر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ میرا قرب پاتا ہے. صحیح. یعنی جب وہ فرائض کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو، اور پھر نوافل کے ذریعے وہ قرب پاتا چلا جاتا ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جب وہ میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں، اور جس چیز سے وہ پناہ طلب کرتا ہے میں اسے ضرور ضرور پناہ دیتا ہوں. اب اس کے تحت امام رازی لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان ہو جانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں طاقت دے دیتا ہے، اس کی سماعت میں طاقت دے دیتا ہے. تو امام رازی فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے ولی کے لیے دور اور نزدیک سب برابر ہو جاتا ہے. اور جب سب برابر ہو جاتا ہے دور و نزدیک تو پھر وہ ہمارے لیے ہماری پکار بھی سن سکتے ہیں، ہماری بات بھی سن سکتے ہیں. اور در حقیقت وہ اپنی قوت سے نہیں سن رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت سماعت دی ہے، جو قوت بصارت دی ہے، اس کے ذریعے وہ سنتے ہیں، اس کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے وہ مدد کرتے ہیں. تو اولیاء کرام کو اسباب سے ہٹ کر پکاریں یا اسباب کے ساتھ پکاریں یہ شرک نہیں ہے. اسباب کے ساتھ ہونا یا نہ ہونا یہ اصل میں شرک نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کسی کو خدا سمجھ رہے ہو. اب مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی کے ذریعے ہمارا علاج کرتا ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی ڈاکٹر کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے تم دوائی کے ذریعے میرا علاج کر دو، تم تو خدائی صفات رکھنے والے، تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ حالانکہ اسباب کے ساتھ پکارا جا رہا ہے نا. یہ شرک اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر کو خدا سمجھ لیے، اور وہاں پر اسباب سے ہٹ کر پکارنے میں شرک اس لیے نہیں کیونکہ ہم ان کو خدا کے تابع سمجھ رہے ہیں، عبادت کا مستحق بھی نہیں سمجھ رہے، ان کے کامل اختیارات بھی نہیں سمجھ رہے جیسے بتوں والا سمجھتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق ہے. اس کو تھوڑا سا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ عوام کے سامنے اس طرح کی چیزوں کے ذریعے غلط کانسیپٹ بٹھائے جاتے ہیں، وسوسے ڈالے جاتے ہیں. اگر ہمارے ذہن میں یہ چیزیں موجود ہوں گی تو پھر ہم توحید اور شرک کے مفہوم کو صحیح سے سمجھ کر اپنی نسلوں کو بھی سکھا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. تو